ابھی جو سیگمنٹ آپ کا تھا تو بلال بات کر رہے تھے 100 ورائٹیز آف پوٹیٹو کی. تو آپ دیکھیں یہ ایگریکلچر نہ ہوتا تو 100 ورائٹیز کہاں سے آتی ہیں, یہ ٹیسٹ کہاں سے آتا, ایلڈ کہاں سے آتی, اور زیادہ سے زیادہ جو آبادی ہماری بڑھ رہی ہے تو اس کو ہمیں فوڈ بھی سپلائی کرنی ہے. تو ایگریکلچر ڈیفینیٹلی پاکستان ایک زرعی ملک ہے, کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے ہم یہی کہتے ہیں, اور 70% زیادہ آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مور دین 24% جی ڈی پی جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے. پھر میں نے ابھی کہا کہ پاپولیشن کی جو ہماری بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس کو اگر آپ نے خوراک دینی ہے تو ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ. ایگریکلچر کے بغیر, میں رشیا کی مثال لیتا ہوں, کہتے ہیں کہ لاسٹ ڈیز جب ڈس انٹیگریشن کے تھے تو جنرلز اینڈ آرمی آفیسرز اور بیوروکریٹس ایک سنگل لوف آف بریڈ کے لیے کیوز میں کھڑے ہوتے تھے, بیکاز دے ریمینڈ اگنورنٹ آف ایگریکلچر. پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, انڈسٹری کو گرو کرنا چاہیے اور ایجوکیشن سب چیزیں, لیکن ایجوکیشن میں بھی تو ہم آج یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایجوکیشن ایگریکلچر. تو اگر ہم ایگریکلچر, تو یہ تینوں چیزیں آئیں گی تو ہم ایگریکلچر پہ آتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب یہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو ایگریکلچر کی ایجوکیشن دے رہی ہیں. جو آپ نے کہا کہ 2 آسپیکٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ایجوکیشن اور ایگریکلچر. صحیح, زرعی بارانی یونیورسٹیاں انہیں کہا جائے گا نا. بارانی کا لفظ نہیں آئے گا, بارانی کا لفظ صرف اس ایریا کے ساتھ ہے, دیٹ از ایریڈ ایگریکلچر. دیٹ از چونکہ جن علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم مختلف یوز کرتے ہیں. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں زرعی یونیورسٹیز کہاں کہاں پہ ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ پنجاب کو دیکھتے ہیں تو ابھی آپ نے بارانی یونیورسٹی کا نام دیا, تو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کو ابھی ہم پیر مہر علی شاہ یونیورسٹی آف فیصل آباد, وہاں کے گریجویٹس جو ہیں ہر جگہ موجود ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں اگر سندھ سے مثال لیں تو سندھ میں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں ہے, اور اس کا بھی www.sau.edu.pk ہم ویب سائٹ دکھا رہے ہیں اپنے آڈینس کو جاتی ہے. اچھا, اب یہ اس لحاظ سے بھی تو فرق پڑ رہا ہے نا کہ پنجاب یقینی طور پر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر زراعت اور کلٹیویشن اور ایگریکلچر جو ہے وہ زیادہ ان ہے اور زیادہ اس کی ضرورت ہے. سندھ میں اسی طرح سے, پھر بلوچستان میں بہت کم علاقے ایسے ہیں جو زراعت میں آتے ہیں. یہ نیچر ڈیوائیڈ کرتی ہے, اس میں انڈیویجول فیکٹرز اور وہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں بلوچستان میں. اگر وہاں پہ دوسری چیزیں نہیں ہیں, ویٹ یا اور اس طرح سے, تو وہاں پہ ڈیٹس کی بات کریں یا اور فروٹ ٹریز کی, تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خود اپنا فیصلہ کرتا ہے کہ اب سوائل کی بات ہو, کلائمیٹ کی بات ہو, تو جو کراپس وہاں ہیں وہ یہاں نہیں ہیں, جو یہاں ہیں وہ وہاں نہیں ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے, کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. بالکل. اور میں بہت اس چیز کی وہ ہوں کہ ہم لوگوں کو بہت اچھے سائنٹسٹ چاہیے, خاص طور پہ ایگریکلچر میں, جو اچھی ییلڈ کراپس پہ بات کر سکیں, جو کہ ایسے سیڈز پروڈیوس کر سکیں جو کہ ریزسٹنٹ ہو مختلف ڈیزیزز کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج دیکھیں پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں تو آج ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اسکوپ بھی ہے آگے, بہت زیادہ اسکوپ ہے. آپ دیکھیں پہلے ورڈ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی آپ جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس ہیں, تو اگر آج اس کے اوپر ہم سوئچ اوور نہیں کریں گے, پھر ہم نے بات کی کرتے ہیں گرین فارمنگ کی, ٹنل فارمنگ کی, آؤٹ آف سیزن کراپس کی, ٹیشو کلچر کی. اب دیکھیں پوٹیٹو کی جتنی بھی ورائٹیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں, دیٹ از آل ٹیشو کلچر. آپ پودے کا کوئی بھی حصہ لیتے ہیں, اس کو پیٹری ڈش کے اوپر گرو کرتے ہیں, اور آپ کو پورا پیداوار زیادہ دیتا ہے اور انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. تو جو ہم بات کر رہے تھے یونیورسٹیز کی, تو پچھلی جو گورنمنٹ خالد مقبول صاحب نے بہت سے سٹیپس لیے اس کے اوپر, بہت سے کالجز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے. اگر آپ کالجز پہ جاتے ہیں تو ڈیرہ غازی خان میں ایگریکلچر کالج ہے, پھر ہم بہاولپور میں دیکھتے ہیں ایگریکلچر کالج ہے, ملتان ہے, دیپالپور میں ابھی شروع ہو گیا ہے. اچھا, اس کی ریزن ہی یہی تھی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ دیر از اے نیڈ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اس طرف لے کے آئیں, اور ان کو نئی ایجوکیشن, انوویٹو ٹیکنالوجی, انوویٹو آئیڈیا کہ کس طرح سے آپ نے ایگریکلچر کے اوپر فوکس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو اگر ہم آج جو ہم بات کریں کہ جی ایک یونیورسٹی کو لے کے, تو اگر ہم یونیورسٹی آف ایرڈ سپوز ایز ایگزامپل لے لیتے ہیں تو یہ ریکگنائزڈ ہے ہیلتھ HEC سے, جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں. اور یہ کون کون سے کورسز کرواتے ہیں, تو اس میں میڈم جب FSc بچہ کر کے آتا ہے تو BSc آنرز کی آپشن ہے, اس کے بعد وہ MSc آنرز ایگریکلچر کر سکتا ہے, یا پھر DVM ہے, اس کے اوپر جاتے ہوئے پھر BS کرتا ہے اور MS کرتا ہے, اور پھر PhD کی طرف موو کرتا ہے. تو آل دا کورسز آر اویلیبل ود آل دی یونیورسٹیز. پھر ہم اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم صرف ایک سیگمنٹ کو لیں, BS ایگریکلچر جو ہے یہ 8 سیمسٹر کے اوپر ہوتا ہے, اٹ مینز 4 ایئرس, 4 سال کا پروگرام ہے. اگر ہم MSc آنرز کی بات کرتے ہیں تو یہ 4 سیمسٹرز ہیں. اچھا, FSc بالکل, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ BSc آنرز کرے گا, MSc آنرز کرے گا, دین لیڈنگ ٹورڈز. اچھا, اس میں MPhil نہیں ہوتا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ ڈیٹ کرائٹیریاز, اور پھر اس کے اوپر جاتے ہوئے کلاسز جو ہیں اکتوبر میں سٹارٹ ہوتی ہیں. سو ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز کہ جی اب فیبروری ایگزام FSc کی ہوں گے, اور پھر آنے والے دنوں میں اگست میں ایڈمیشنز اوپن ہوں گے. ہاؤ ٹو اپلائی, اٹس ویری امپورٹنٹ. پراسپیکٹس آپ لیتے ہیں, اس کے اندر ایک فارم اٹیچ ہوتا ہے,
آپ اس کو فل کرتے ہیں, اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کرتے ہیں, اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہر یونیورسٹی اپنا ایک ڈیسک انٹروڈیوس کروا دیتی ہے ان دنوں میں, تو وہاں آپ سبمٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے آپ کو ایڈمیشن کا جو ہے وہ مل جاتا ہے. پہلے بھی ہم نے بہت سے پروگرامز میں فیس اسٹرکچر کی بات کی ہے. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ سب سے سستی جو ایجوکیشن ہے ابھی بھی وہ ایگریکلچر, کہ بی ایس سی آنرز جو ہے ابھی بھی جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایک سیمسٹر کا 2000 روپے دیتے ہیں. صحیح. بٹ یونیورسٹی میں ویری کرے گا, ٹھیک ہے, اسٹل اٹ از چیپر. صحیح. پھر آپ بی ایس سی اور سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے نئے نئے وینچرز کیسے کرنے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. امریکہ میں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں جاب سرچ کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے فیلورز ہیں, کتنے آپ کے اوپر ناکامیاں ہیں. ہمارے ہاں تو اگر آپ اپنی سی وی کے اوپر خدا نہ خاصا ایک ناکامی مینشن کر دیں تو یو آر آؤٹ. تو ایگری بزنس اور جتنے بھی انٹرپرینورز ہیں, میں صبح وہ سن رہا تھا راؤ فرمان جو ان کا جو کویشچن تھا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیٹس اسٹارٹ سم تھنگ نیو. اور لائف سٹاک میں تو اتنا ہمارے یہاں پوٹینشیل ہے, کارپوریٹ فارمنگ میں اور چیزوں کے اوپر, بیف اور میٹ پروڈکشن کے اوپر, جتنا ہمارے پاس اس میں پوٹینشیل ہے کہیں اور نہیں ہے. آپ دیکھیں ہالینڈ یا اور ملکوں کی مثال لیں تو وہ صرف کسی ایک کے اوپر بیس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کو ڈیولپ کنٹری سے بھی اور لائف سٹاک ڈزنٹ مین ڈیری پروڈکٹس کو اس میں ایک الگ پورا ایک وہ آپ اس پہ بٹر پہ آ جائیں, چیز پہ آ جائیں, آپ جتنے بھی ملک اور پروڈکٹس ہیں فورس نہ آئیں. یہ جو آپ نے کہا نا بچے آئیں, کچھ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چلیں کہیں ایڈمیشن نہیں ملا تو آپ نے ایگریکلچر آپٹ کر لیا. ہم اکثر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اگر لوگ اپنی بائی چوائس آئیں گے تو وہ کچھ پروڈیوس کر پائیں گے. اگر وہ بائی فورس آتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیرنٹس نے کہہ دیا یا کہیں اور ایڈمیشن نہیں ملا تو وہ ادھر سوئچ اوور کر رہے ہیں, تو اس سے پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ پوٹینشیل اپنا ایکسپلور نہیں کر پاتے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آنے والے دنوں میں جتنا بھی اس کے اوپر آپ دیکھیں, اس میں سبجیکٹس جو ہیں آپ بیس کریں گے ایگرونومی کے اوپر. ایگرونومک پریکٹسز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ بیج سے لے کے, سوائل سے لے کے, فرٹیلائزر سے لے کے, پیسٹیسائڈ اور بایولوجیکل کنٹرول, اور آپ اس کی ہارویسٹنگ تک جا رہے ہیں. تو ایگریکلچر ٹوٹل نام ہے پوری کی پوری ایک پروسیس کا, ایک فلسفی کا, کہ آپ سیڈ سے لے کے اور ہارویسٹنگ تک. پھر نہ صرف یہ ہارویسٹنگ پہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ یہ پوسٹ ہارویسٹ لاسز کی طرف موو کرتا ہے. آپ پوٹیٹو دیکھیں, ٹومیٹو دیکھیں, ویٹ دیکھیں, اور چیز دیکھیں, جب ہم ان کو سٹور کرتے ہیں تو بہت سے ان کے اوپر کیڑے اور چیزیں آتی ہیں جو ان کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. پاکستان میں 25 to 30% لاس جو ہیں دیٹ از اونلی ڈیو ٹو پوسٹ ہارویسٹ لاسز. تو اسکوپ اس کا آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے, کیا ڈیفائن کریں گے اس کے اسکوپ؟ نہ صرف پاکستان کی یونیورسٹیز میں, نہ صرف R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں, نہ صرف فارن کنٹریز میں, ایوری ویئر. سو جو اسٹوڈنٹ آپٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو ان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ سو مچ. مائی پلیئر. رکیں گے ہم اور چلیں گے ان لوگوں کی طرف جن کے لیے آج کا دن اہم ہے.